بے قید لطافت کو تازگی دے دو. خطیب وقت ہو ہونٹوں سے نور برساؤ, خطیب وقت ہو ہونٹوں سے نور برساؤ, ہماری اس بزم کو ہدایت کی روشنی دے دو. حضرت والا مائک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر شعبان شهري ورمضان شهر الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی رات مولا ہمیں بخش دے, آج کی رات مولا ہمیں بخش دے, سارے جرم و قصور و خطا بخش دے, اور نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, روزہ بھی اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. انا جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس, سکون کا معاملہ رکھیں, انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی. میرے عزیز دوستو, ابھی کچھ دیر پہلے میرے عزیز محترم بڑے بھائی مولانا محمد احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار اور جاندار بیان ہوا. شاید کہ ناظم جلسہ نے ترتیب وجودی کا خیال کیا ہے, یعنی کہ دنیا میں جو پہلے آیا ہے وہ پہلے بولے گا اور جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں بولے گا. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی, مدد ہوگی تو انشاءاللہ بہت ہی قیمتی باتیں ہوگی. آپ توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں, اور اس نیت سے سنیں کہ جو بھی بات اللہ رب العزت اس خاکسار بندے سے, طالب علم بندے سے خوش کہلوائے, اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو, ہم سب کو بخوبی معلوم ہے اور ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم کس شب کے اندر چل رہے ہیں اور کس رات کے اندر چل رہے ہیں. علماء نے اس کے بہت مختلف نام رکھے ہیں اور بتلائے ہیں. کتابوں میں ملتا ہے کہ اس رات کو علماء کہتے ہیں شب مغفرت, ایک نام تو یہ بتایا جاتا ہے, اور دوسرا نام جو بتاتے ہیں شب نجات, اور تیسرا جو نام بتاتے ہیں شب برکت. یعنی کہ یہ رات مغفرت کی بھی رات ہے اور نجات کی بھی رات ہے اور بخشش کی رات ہے اور برکت کی بھی رات ہے اور شب براءت کی بھی رات ہے. تو میرے عزیز دوستو, علماء اس کے مختلف نام بتلاتے ہیں, تو کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے, فکر کیا ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایسے گھڑیاں اور ایسے اوقات جو ہمیں میسر کرتا ہے, جو ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے, تو ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں نے خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اس رات کی فضیلت اور اس رات کی برکت اور اس رات کی اہمیت کیا ہے, اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے.
اور اس حدیث سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس رات کی کتنا مقام ہے، اس رات کا کتنا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تم کو شعبان کا آدھا مہینہ مل جائے، جب تم شعبان کے آدھے مہینے کے اندر انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، یعنی کہ 15 شعبان کی رات جب تم کو میسر ہو جاوے، 15 شعبان کی رات جب تم کو مل جائے تو تم کیا کرو؟ تو تم اس رات میں لیل فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو۔ قیام کا مطلب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی کہ نفلیں خوب پڑھیں، تہجد میں خوب مشغول ہوں، اور وصوموا نہارہا، اور اس کا جو اگلا دن ہے اس دن میں آپ روزہ رکھیں۔ تو یہ جو اگلا روزہ جو ہم رکھتے ہیں، کبھی اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر انسان میں جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں آیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو کان کھول کر سنیے اور توجہ سے سنیے، ظاہر کا جو کان ہے اس سے ہرگز مت سنیں، اس کان سے سنیے جو دل کے اندر گزرے، جو دل کے اندر اترے، یعنی دل کے کانوں سے سنیں۔ تو یہ جو اگلا روزہ رکھا جاتا ہے اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ وہ روزہ مستحب ہے، یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی رکھے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا کسی مجبوری کی بنا پر، کوئی کمزوری کی بنا پر، اور جو روزے دار ہے اگر کوئی دوسرا شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو ملامت نہ کرے، اس پر کوئی ایسی تان و تشنیع کی باتیں نہ کہے کہ ارے یار تم نے 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ تو یہ ہوئی پہلی بات، یعنی کہ جو 15 شعبان کا جو روزہ ہے صرف مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور اس فرض کی تو دور ہی کی بات۔ تو اس رات کو جب یہ مل جائے تو اس رات میں ہم کیا کریں؟ فقوموا لیلہا، اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب نفلیں پڑھیں، خوب تہجد پڑھیں۔ اس رات کی برکت اور اس مہینے کی برکت اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور کتابوں میں لکھتا ہے کہ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان یہ رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آوے تو ہم اس مہمان کے لیے نہ جانے کون کون سی قسمیں یعنی کہ مٹھائیاں لا کر گھر میں مہیا کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی بہت الگ الگ ڈش تیار کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارا آنے والا مہمان ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو یہ جو رمضان آنے والا ہے ہمارے سامنے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ہے وہ صرف رمضان المقدس کی تیاری کرنے کا مہینہ دیا ہے، یعنی کہ ہم نے جو اپنی پچھلی زندگی جس طرح گزاری، لہو و لعب میں گزاری، خرافات میں گزاری، معاشرے کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، اسی میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو گزاری، اس سے بچ کر اور اس شعبان کے مہینے میں اچھے اعمال کر کے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیں تاکہ ہم جب رمضان میں انٹر ہوں، رمضان میں داخل ہوں، تو رمضان کی جو برکت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو تمام نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور ہمیں فکر بھی کرنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو رات ہمیں ملی ہے، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رات میسر ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال میری بات بھی سنے ہوں گے، سماعت بھی کیے ہوں گے، جو اس سال سماعت نہیں کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ اس دنیا سے جا چکے۔ تو یہ بات پتہ نہیں
کہ آنے والا جو دن ہے کیا ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس رات میں ہمیں استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس رات میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی جانب مشغول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس کا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری، نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاری، سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، احادیث کے مطابق زندگی گزاری، قرآن مقدس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاری، تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کا حمد و ثنا کرے کہ الہ العالمین تیرا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ تو نے ہمیں اچھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہر انسان یہ غور کرے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کے اپوزٹ ہم نے کام کر لیا، اس کا الٹا ہم نے کیا، یعنی کہ ہمیں جو زندگی ملی ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے خرافات میں مشغول کیا، معاشرے کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں ان میں مشغول کیا، اپنے آپ کو نمازوں سے دور رکھا، اپنے آپ کو زکوٰۃ و صدقات و خیرات سے دور رکھا، اپنے آپ کو روزوں سے دور رکھا، اپنے آپ کو غریب بیواؤں مسکینوں سے دور رکھا، تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں اور ندامت کے آنسو رکھیں اور ندامت کے آنسو گرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ زمین کی چھت سے لے کر زمین کی سطح سے لے کر آسمان کے چھت تک اپنے تمام گناہ اتنے کر کے یعنی کہ اتنے گناہ کرے کہ یہ تمام خلا بھر جائے اور پھر میرے بارگاہ میں آوے اور میرے سامنے ندامت کے ایک قطرے کے آنسو گراوے، تو میرے ذات کی قسم میں اپنے تمام بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے خدا نخواستہ اس طرح زندگی گزاری ہے تو ہمیں ڈپریشن میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، بخار آ جاوے، نزلہ زکام ہو جاوے، اسی طریقے سے سر میں درد ہو جاوے، پیر میں درد آ جاوے، گھٹنوں میں درد آ جاوے، تو اس کا علاج موجود ہے، یعنی کہ دوا کراوے، ڈاکٹر کے پاس جاوے تو ڈاکٹر اس کو دوا دیتے ہیں، اس دوا کے ذریعے دوا تو ذریعہ بنتا ہے لیکن شفا اللہ رب العزت کی جانب سے ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی علاج موجود ہے۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری، قرآن مقدس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے آنسو گراویں، گریہ گزاری کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں اور عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب سوچو بھلا، اگر ہم نے توبہ کر لیا تو ہماری زندگی اس بچے کی طرح ہو جاوے گی جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کی گود سے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے جسم پر گناہوں کے انبار نہیں ہوتے، گناہوں کا گٹھر نہیں ہوتا، گناہوں کا خزانہ نہیں ہوتا، وہ بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، یعنی کہ گناہوں سے بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے والا بھی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہر انسان یہ جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے کہ ہماری جو زندگی ہے آیا وہ نبی پاک علیہ السلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ اگر گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں گزر رہی ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں
اور توفیق مانگیں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری جو زندگی بچی ہوئی ہے ہمیں تو اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل سے راضی ہوتے ہوں وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہمارا رب راضی ہو جاوے، اگر ہمارا نبی راضی ہو جاوے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میں بیان کیا کر رہا تھا کہ شب برات بہت بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں حدیثوں میں آتا ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، جو بھیڑ ہیں، ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو بکریاں تھیں اور جو بھیڑ تھی یہ 10 میل کے اندر موجود ہوا کرتی تھی، 10 میل کے اندر رہتی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا بڑا، کتنی بڑے خزانے کے مالک تھے اور کتنا بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا کہ 10 میل کے اندر یہ تمام بکریاں وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان بکریوں کے اوپر، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت امت محمدیہ کو اس رات میں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے۔ تو دعا فرما اللہ رب العزت ہم سب کا بھی حصہ اس رجسٹر میں شامل فرماوے۔ سارے کہو آمین۔ ایسی جگہوں پر آمین کہا جاتا ہے میرے عزیز دوستو، نہ جانے کون سی آمین ہمارے حق میں کارآمد ہو جاوے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تو ہم چھوٹی سی زبان ہلانے میں کیا حرج جاتا ہے، اس کو حرکت دینے میں ہمارا کیا حرج ہوتا ہے، ہمارا کون سا نقصان ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات آوے جہاں پر آمین کہنے کی ضرورت ہو وہاں آمین کہنا چاہیے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بکریوں کے اوپر، جو بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت امت محمدیہ کی بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حصہ اس میں نصیب فرماوے۔ تو یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس رات کی جو اہمیت ہے ہمیں سمجھنی چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو تہجدوں میں، اپنے آپ کو نفلوں میں، اپنے آپ کو تلاوتوں میں، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں، اپنے آپ کو گریہ وزاری میں مشغول کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی ہوئی تھی اور پاس میں ہمارے نبی پاک، ہم سب کے لاڈلے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے۔ تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے بستر سے اٹھتے ہیں اور بستر سے یعنی کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد امی عائشہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں کہ آج تو میری باری ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہمارے یہاں تشریف فرمائیں گے، ہمارے یہاں آرام کریں گے، ہمارے بستر پہ آرام فرمائیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بھی آج رات میں بستر سے اٹھ کر آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے باہر نکلتی ہیں اور یہ پتہ لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں کہ پتہ کریں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلتے ہیں اور پیچھے پیچھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ توجہ سے سنیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں اور آپ جنت البقیع میں انٹر ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اور پیچھے پیچھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دبے قدم کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر
اتنی دیر تک دعا مانگی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے 3 دفعہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ہاتھ کو چھوڑ دیا، پھر ہاتھ کو اٹھایا دعا مانگنے کے لیے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیا، پھر تیسری بار ہاتھ کو اٹھایا دعا مانگنے کے لیے. یہ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتنی لمبی دعا فرمائی. پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پتا چلا، یہ معلوم ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مکمل ہونے کو ہے، تو یہ جلد سے مکمل کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، تو یہ دوڑتی ہوئی اپنے حجرے مبارکہ کے اندر آ جاتی ہیں اور بستر پر لیٹ جاتی ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی کمرے کے اندر تشریف لے آتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سانس پھول رہا ہے. یعنی کہ کوئی شخص جب دوڑ کر آتا ہے تو اس کے بدن پہ کپکپی بھی طاری ہوتی ہے اور سانس بھی پھولنے کی یعنی کہ آواز بھی آتی ہے، یعنی کہ سانس پھول رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ محسوس ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آپ کی سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے سرتاج، اے دونوں جہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ میرے بستر سے اٹھے تو میں بے چین ہو گئی، میں بے قرار ہو گئی کہ آج تو میری باری ہے. مجھے خدشہ اس بات کا ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف نہ لے جائیں. یہی معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پیچھے ہو لی، لیکن میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوں، میں اس عمل پر شرمندہ ہوں. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے معاف فرما دیجیے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے، میں جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ معلوم ہے، آپ کو کچھ خبر ہے، آپ کو کچھ پتا ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے نہیں معلوم. تو جبرائیل نے فرمایا، اے عائشہ کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، یعنی کہ شب برات ہے. تو میں گیا تھا قبرستان مردوں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، ہمیں بھی اس عمل کو زندہ کرنا چاہیے. لیکن کس طرح زندہ کرنی چاہیے؟ کس طرح اس عمل کو زندہ کرنا چاہیے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا، کبھی ہم نے اپنے علماء سے اس بارے میں معلوم کیا؟ نہیں معلوم کیا. کبھی اس بارے میں اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کبھی ہمیں فکر بھی نہیں ہوئی. تو میرے عزیز دوستو، اس عمل کو بھی کیا جاتا ہے شب برات کی رات میں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک انداز ہے. یہ ٹولیوں کی شکل میں اس عمل کو زندہ نہیں کیا جاتا، جماعت کی شکل میں اس طریقے کو زندہ نہیں کیا جاتا. اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر جائیں، یعنی کہ تنہا جائیں، اکیلے جائیں. اس کے بعد وہاں جا کر دعائے مغفرت کریں مردوں کے لیے، وہاں ان کے لیے نجات کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے آج ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، کل ہو سکتا ہے ہماری بھی باری آ جاوے. اور جب یہ دنیا کی کہاوت ہے کہ اگر ہم نے دوسرے کے لیے بھلا کیا ہے، اگر ہم نے دوسرے کے لیے اچھا کیا ہے، اگر ہم نے دوسرے کے بارے میں اچھا سوچا ہے تو ہمارے بارے میں بھی دوسرا اچھا سوچے گا، دوسرا بھلا سوچے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ کہاوت بڑی مشہور ہے. تو ہمیں بہت بڑی سوچ سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، یہ زندگی بہت بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ جو شعبان کا مہینہ ملتا ہے، رجب کا جو مہینہ ملتا ہے اور مبارک اور عظیم جو مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم
جب شعبان کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، جب شعبان کے مہینے میں انٹر ہو جایا کرتے تھے، جب رجب کے مہینے میں انٹر ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ داخل ہو جایا کرتے تھے اور شعبان کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، تو اس دعا کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس دعا کو، اور اس دعا کو اپنے عمل میں لانا بھی ہے۔ تو لاؤ گے بھائی؟ سارے زور سے کہو انشاءاللہ۔ اگر ہم نیت کریں گے، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ اگر ہم نے صرف سن لیا، اگر ہم نے صرف آئے مولوی صاحب نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، تو سننے سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ بات عمل میں نہ آئے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ میرا اپنا گاؤں ہے، اس لیے میں بالکل کھل کر بات کر رہا ہوں۔ اگر وہی عمل ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو عمل کون سا ہے؟ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں داخل ہو جایا کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ توجہ سے سنیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، اے غفور الرحیم، تو ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں اتنی وسعتیں عطا فرما دے، اتنی برکتیں عطا فرما دے کہ ہم رجب جیسے مبارک مہینے کو پار کر جائیں۔ اور جب رجب کے مہینے کو پار کر جایا کرتے تھے، رجب کا مہینہ مکمل ہو جایا کرتا تھا، پھر اسی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین، تیرا بہت بڑا شکر، تیرا بہت بڑا کرم، تیرا بہت بڑا انعام، تیرا بہت بڑا فضل کہ تو نے ہمیں رجب کا مہینہ دیا اور اتنی لمبی زندگی عطا کی، ہم رجب کے مہینے کو پار کر گئے۔ اب اے الہ العالمین، اب ہماری زندگی مزید اتنی لمبی فرما دے، اتنی برکت عطا فرما دے ہماری عمروں میں کہ ہم شعبان جیسے مقدس مہینے کو بھی پار کر جائیں۔ سارے کہو الحمدللہ۔ ہم تو شعبان کے مہینے میں الحمدللہ چل رہے ہیں، اور یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، جس شب کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے میں نے حدیث کے حوالے سے بات رکھ دی، تو ہم شعبان کو بھی پار کر جائیں، اور جب شعبان کو بھی جب پار کر جائیں تو بھی یہ دعا کریں، یا اللہ وبلغنا رمضان، اور اب مزید اتنی لمبی زندگی عطا فرما دے کہ ہم تیرے مقدس عظیم مہینے یعنی کہ رمضان المقدس جیسے مہینے کے اندر میں داخل ہو جائیں، انٹر ہو جائیں۔ ایسے عظیم مہینے جس کا عمل، ایک عمل کرنے پر 10 گنا اجر ملتا ہو۔ ایک عمل کرو 10 گنا اجر ملے۔ اگر آپ کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہو، کام کرتے ہو، وہ شخص کہے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں 1 گھنٹہ کام کریں، ہم آپ کو یہاں 100 روپے دیں گے یا 200 روپے دیں گے، تو بہت خوش ہوگا۔ خوش ہوگا کہ نہیں کہ بھائی ہمیں مزید زیادہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، جنت کو خریدنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر کرنی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھنی ہے۔ بس مختصر بات اور مجھے رکھنی ہے، پھر انشاءاللہ باتیں میں اپنی مکمل کروں گا۔ تو جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں ہمیں 2 عمل کو بہت زندہ کرنا ہے۔ ابھی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کی تیاری کرنے میں، اس کو عمل کرنے میں ہمیں مزہ آئے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں 2 عمل بہت اہتمام کے ساتھ زندہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، اور دوسرے دن میں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ روزہ آیا سنت یا نفل یا مستحب نہیں ہے، بالکل
کیا ہے یہ روزہ؟ رمضان کا مہینہ فرض ہے میرے عزیز بھائیوں، ہر امت مسلمہ جس کے اندر وسعت ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر کوئی ایسی لاحق مجبوری نہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی الگ بات ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ ہاں اگر آپ روزہ رکھو گے تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھائی شور مت کریں، یہ جو تقسیم ہو رہی ہے چیزیں یہ بعد میں تقسیم کریں۔ اسی طریقے سے پچھلے سال میں بھی جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں بھی اسی طریقے سے یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس سال بھی جب میرا بیان ہو رہا تھا تو جب میں پوائنٹ پہ پہنچا تھا، یعنی کہ ٹرین جب چلتی ہے تو شروعات جب اس کی ہوتی ہے تو بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے نا بھائی؟ جب چلتی ہے تو بہت سلو سلو چلتی ہے، اور جب لائن پکڑ لیتی ہے تو بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ تو ٹھیک ویسے بیان کرنے والے کا بھی ہوتا ہے معمول، یعنی کہ جب چلتے ہیں تو دھیرے دھیرے، پھر اس کے بعد وہ اپنا ایک موسم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، تھوڑا غور کریں اور ہمارا بھی خیال کریں، ہمارا بھی لحاظ رکھیں۔ بس چند منٹ کی بات ہے، تو ہمیں اس رات کی بھی قدر کرنی ہے اور اس رات کی حیثیت بھی سمجھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک اور حدیث سناتا ہوں پھر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب شعبان کے مہینے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جایا کرتے تھے، انٹر ہو جایا کرتے تھے، تو روزہ اتنے اہتمام سے رکھتے تھے، غالباً ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی کہ جس طرح رمضان کو روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح آپ بہت اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، سوائے 2 یا 3، ایک 27، 28، 29، ان 3 دنوں کے علاوہ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ آپ مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر ہمیں وسعت ہو، اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہو، اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہو، اگر ہمارے اندر اتنی قوت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 1 روزہ یا 2 روزہ یا 3 روزہ ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر رمضان میں میرے چھوٹے ہوئے روزے ہوا کرتے تھے، اگر رمضان میں مجھ سے کسی عذر کی بنا پر روزے چھوٹ جایا کرتے تھے تو میں شعبان کے مہینے میں وہ مکمل اس چھوٹے ہوئے روزے کی تکمیل کیا کرتی تھی، یعنی کہ مکمل کیا کرتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی رات ہے اور بہت عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ تو ایک اور بات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ توجہ سے سنی، غور سے سنی، بس یہی ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، ختم کروں گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شراب نوشی کرتا، یعنی کہ شراب پیتا۔ تو آپ میں سے ہر کوئی شخص غور کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، آیا اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے، اس طریقے سے توبہ کرے جس طریقے سے صحابہ کرام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے توبہ کیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، آیت اترتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے، آپ اعلان کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے منادی اعلان کرو کہ تم پر شراب حرام ہو چکی۔ منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے مدینہ والو تم پر شراب حرام ہو چکی۔ یہی سننا تھا، یہی آواز آنی تھی کہ مدینہ شہر کے اندر
مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے راستے میں، مدینہ کی چوراہوں پر، مدینہ کے شہروں میں، مدینہ کی شہر میں شرابوں کی نہریں جاری ہو گئی. مدینہ کی گلیوں میں شرابوں کی نہر جاری ہو گئی. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی اسی طرح توبہ کرنی ہے. یعنی کہ انہوں نے اس طریقے سے توبہ کیا کہ ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہاتھ لگانے کی تو دور کی بات ہے میرے عزیز دوستو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنے تصور میں بھی نہیں لائیں گے، یعنی کہ اس کو سوچیں گے بھی نہیں کہ ہاں ہمیں کبھی شراب پینا ہے. تو بالکل ہمیں ٹھیک اسی طرح توبہ کرنا ہے جیسا کہ میں نے حدیث سنائی ہے آپ کے سامنے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر ہم نے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، اگر ہم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا تو ایسا وہ شخص ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اور دوسرا شخص کون ہے؟ والدین کا نافرما. کون؟ والدین کا نافرما. آق الوالدین کہ اب ہر شخص ہم میں سے جو ہے وہ غور کرے. اگر ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم والدین کی باتیں نہیں مانتے ہیں، ہم ان پر جھڑکتے ہیں، ہم ان کو اف کہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر کہیں بیٹا ایک لوٹا پانی لاؤ یا ایک گلاس پانی لاؤ تو ان کو یعنی کہ اپنے آنکھ کی جو بھمیں ہوتی ہے اس کو بھی مت چڑھاؤ. یہ مطلب ہوتا ہے اف کا. یعنی کہ زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو یہ نہیں، بلکہ یہ آنکھ کی جو بھم ہوتی ہے اس کو بھی مت چڑھاؤ اپنے ماں باپ کے حکم پر. اب اس بات پر غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. توجہ سے سنیں، ذہن میں بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں اے کاش میری ماں زندہ ہوتی. ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے اور چند دنوں کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. باپ کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور اندر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا. سارے غور کرو، فکر کرو کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے، ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. حضور فرما رہے ہیں، ایسی شخصیت فرما رہی ہے، ایسا انسان فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے تیرے ہی صدقے میں اس آسمان کو بنایا، ساتواں آسمان کو بنایا، ساتوں زمین کو بنایا، چاند اور سورج کو تیرے ہی صدقے میں بنایا. اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا مجھے تو میں اس آسمان و دنیا کو ہی نہیں بناتا. ایسی شخصیت فرما رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی اس طرح خدمت کرتا، اس قدر خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ دیتا، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے ماں. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص یہاں پر موجود ہے اور میری آواز باہر کو اگر جا رہی ہو اور جو لوگ سن رہے ہوں تو ان سے بھی اپیل ہے، گزارش ہے، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے ایک ادنا سا طالب علم کا. اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کا مقام سمجھو، اور اگر اپنے ماں باپ سے روٹھے ہوئے ہوں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہوں، اپنے ماں باپ سے خفا ہوں تو برائے مہربانی پلیز جا کر انہیں منا لو، انہیں راضی کر لو. اللہ کی قسم تمہاری دنیا سنور جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی. تو کوشش کریں گے بھائی ضرور، اللہ قبول فرمائے. اور تیسرا کون شخص ہے؟ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہو، اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہو.
اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو اب ہر شخص غور کرے، اگر ہمارے اندر یہ بیماری مل رہی ہے، غور کریں، ٹٹولیں، تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گریہ وزاری کریں، یا اللہ جو میرے اندر یہ بیماری ہے، جو میرے اندر یہ بیماری مل رہی ہے، اسے ختم فرما دیجئے، اسے دور فرما دیجئے۔ الہ العالمین تیرا کرم ہوگا تبھی دور ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم اپنی قوت کے مطابق، اپنے وسعت کے مطابق عمل کر لیں گے، تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، لکھ کر لے جاؤ، جب تک خدا کی جانب سے توفیق نہ ملے، خدا کی جانب سے اس عمل کرنے کی مدد نہ ملے، اس عمل کرنے کی نصرت نہ ملے، کوئی شخص اس عمل کو کر نہیں سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی اوپر اتنا وہ رکھتا ہوں کنٹرول کہ میں اس فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، یعنی کہ بیدار ہو جاؤں گا، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں اٹھ جاؤں گا۔ اگر اس وقت بھی رب کی مدد حال نہ ہوگی، مدد کی نصرت نہ ہوگی، اللہ کی مدد نہ ہوگی، تو اس وقت شیطان ایک بہانہ بن جائے گا اور آپ سوئے کے سوئے رہ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ تو اسی لیے ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کی مدد اور اس کی نصرت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے الہ العالمین، ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ ہر شخص یہ غور کرے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، آیا ہماری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے مطابق گزرتی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بھی امت محمدی، یعنی کہ ہمارا ظاہر بھی نبی پاک علیہ السلام کے مطابق ہو، صحابہ کرام کے مطابق ہو، تابعین کے مطابق ہو، تبع تابعین کے مطابق ہو، اولیاء کرام کے مطابق ہو۔ جس طرح صحابہ کرام کی زندگی ظاہر تھی، ویسی ہماری بھی ظاہر ہونی چاہیے اور باطن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ نقل کرنے سے تو پاس لوگ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے بھی کسی کی نقل کر لی تو یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا تھا ایک جماعت سے، ایک قوم سے، تو جماعت والوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح سے لباس ہے، جس طرح سے حلیہ ہے، اسی طرح ہم لوگ بھی حلیہ بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام الجھ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہماری قوم کون ہے اور دوسری قوم کون ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، توجہ سے سنیں، بڑی حکمت کی بات ہے۔ کتاب ملتا ہے کہ جو دوسری قوم ہے، یعنی کہ مخالف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ قوم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، یعنی کہ انہی کی طرح لباس بھی پہنتی ہے اور انہی کی طرح اپنا حلیہ بھی بناتی ہے، جو ان کا حلیہ ہوتا ہے، اور میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے کیا ہے، رب کا کرشمہ دیکھیے کہ وہی قوم جو آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، لڑنے، جنگ کرنے، آ کر کیا کہہ رہی ہے، اے موسیٰ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ پریشان، حضرت موسیٰ فکر مند، حضرت موسیٰ علیہ السلام تفتیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کرشمہ ہے کہ یہ تو قوم آئی تھی میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، آیا یہ تو مجھ پر کلمہ پڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بار الہ عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے جب دیکھا کہ یہ قوم تیری نقل کی ہے، تیرے حلیے کے مطابق اپنا حلیہ بنا لیا ہے، تیرے چہرے کے مطابق اپنا چہرہ بنا لیا ہے، یعنی کہ سر کے اوپر اپنے
टोपी रख ली है, ताज पगड़ी बांध ली है, तो मुझे मेरी रहमत पे ये गवारा ना हुआ कि मैं तेरे और इनके अंदर मुकाबला करवाऊं। तो मेरी रहमत जोश में आई कि मुनासिब ये होता है और बेहतर ये मालूम होता है कि हमें इन कौम को तुम्हारे ऊपर ईमान लाने की तौफीक अता फरमा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरा बस मकसद यही है ये बात सुनाने का कि हमें नकल करनी है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अगर हमने नकल कर ली सहाबा की, अगर हमने नकल कर ली अपने औलिया की, अगर हमने नकल कर ली तबे ताबईन की, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। इलाहुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दुनिया से बहुत से लोग गए और हमें भी जाना है, क्योंकि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।